Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to English Peers. In this video lesson, you will learn KPK 9th class English book, chapter number first, Hazrat Muhammadﷺ, the model of tolerance, Urdu translation part 4. So let's begin. Similarly, इसी तरह स्टोरी कहानी किस्सा सच ऐसा या इस तरह एपिटोमी मिसाल नमूना लर्निंग सीखना रिफ्लेक्ट्स अक्कासी करना दिखाना टॉलरेंस बर्दाश्त टूवर्ड की जानिब. Similarly, the story of the Rabbi Zaid is one such epitome of learning from Prophet Hazrat Muhammadﷺ practices which reflects tolerance toward others. اس طرح ایک یہودی عالم زید کی کہانی ایک اعلیٰ مثال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سیکھنے کے لیے جو کہ دوسروں کے ساتھ برداشت کو ظاہر کرتی ہے. یعنی اس کہانی سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح دوسروں کے ساتھ برداشت کا مظاہرہ کیا جائے. ونس ایک دفعہ یا ایک بار اٹینڈنگ شریک ہونا حاضر ہونا فنرل جنازہ. Once Prophet Hazrat Muhammad ﷺ was attending funeral of men from the Ansar. ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی ایک آدمی کے نماز جنازہ میں شریک تھے. مسلمانوں کے دو گروپ تھے, ایک انصار اور دوسرا مہاجرین. انصار وہ تھے جو مہاجرین کی مدد کیا کرتے تھے اور یہ مدینہ کے رہنے والے تھے. کیمپینینز ساتھی اور اس طرح وید ساتھ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ and some other companions were with him. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور ساتھی یعنی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. آفٹر بعد فنرل پریئر نماز جنازہ سٹ بیٹھنا کلوز قریب وال دیوال جوش یہودی ریبی یہودی پیشوا عالم کو کہتے ہیں ٹوورڈ کی جانب کی طرف. آفٹر دا فنرل پریئر دا ہولی پرافٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سٹ ڈاؤن کلوز ٹو اوا اینڈ جوش ریبی زید ابن ثنا came towards him. نماز جنازہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے قریب بیٹھ گئے اور ایک یہودی پیشوا زید ابن ثنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا. ہی وہ گریپڈ, یہ گریپ کی پاسٹ فارم ہے جس کے معنی ہے پکڑنا. ایجز کنارے, کلاک امایا یا چوہا, لوک دیکھنا, ہارش ہوئے غصے سے یا سخت طریقے سے. He grabbed the Prophet Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم by the edges of his clock, looked at him in a harsh way and said. اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چوہا کی کناروں سے پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے سے دیکھ کر کہا, پے ادا کرنا مجھے بیک واپس لون قرض. او محمد, will you not pay me back my loan? اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم مجھے میرا قرض واپس نہیں دو گے؟ نون یہ نو کی پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے جس کی معنی ہے جاننا, فیملی خاندان, ڈیلے تاخیر کرنا, دیر کرنا, ریپینگ واپس ادا کرنا, ڈیٹ قرض ادار. اس میں بی سائلنٹ ہے. I have not known the family of عبدالمطلب to delay in repaying debts. میں عبدالمطلب کے خاندان کو اس حوالے سے نہیں جانتا کہ وہ قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرتے ہیں. After بعد سنگ دیکھنا, آئیز آنکھیں, سویلڈ سرخ ہو جانا, اینگر غصہ, لوکڈ دیکھنا. After seeing what the Rabbi did, the Prophet حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ eyes
Swelled with anger, he looked at the Rabbi and said, یہودی عالم کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں غصے سے سرخ اور لال ہو گئیں. انمی دشمن ٹوک بات کرنا میسنجر پیغمبر بیہیور رویہ. O enemy of Allah, do you talk to the messenger of Allah and behave towards him in this manner? انہوں نے یہودی عالم کو دیکھ کر کہا, او اللہ کے دشمن, کیا تم اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اس طرح بات یا سلوک کرتے ہو؟ The Rabbi turned away and Prophet Hazrat Muhammad ﷺ said to Hazrat Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہودی چلا گیا اور حضرت محمد ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, sincere مخلصانہ کونسلنگ مشورہ rather than کے بجائے ایکٹ عمل. You should have given us a sincere counseling rather than act as you did. Go and repay him his loan and give him 20 sa extra because you scared him. تمہیں چاہیے تھا کہ تم ہمیں مخلصانہ مشورہ دیتے بجائے اس کے جو تم نے کیا. جاؤ اور اس کا قرض اسے ادا کرو اور اسے 20 سا زیادہ دے دو کیونکہ تم نے اسے خوفزدہ کیا. وینٹ یہ گو کا پاسٹ فارم ہے جس کی معنی ہے جانا. ریپیڈ یہ ریپے کا پاسٹ فارم ہے جس کے معنی ہے ادا کرنا. ڈیٹ یہ قرض ادار کو کہتے ہیں اور اس میں بھی سائلنٹ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ went to the Rabbi, repaid him the debt and gave him an extra 20 sa of debts. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہودی پیشوا کے پاس گئے, اسے اس کا قرض ادا کر دیا اور اسے 20 سا اضافی دیے. Asked پوچھنا, وائی کیوں. ریپلائڈ یہ ریپلائی کا پاسٹ فارم ہے جس کے معنی ہے جواب دینا. میسنجر پیغمبر. ordered حکم دینا. threatened خوفزدہ کرنا, ڈرانا. The Rabbi asked Hazrat Muhammadﷺ why and he replied, the messenger of Allah ordered me to give it to you because I threatened you. یہودی پیشوا نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اضافی کا جرم کا پوچھا کہ یہ کیوں. انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ یہ تمہیں دے دوں کیونکہ میں نے تمہیں خوفزدہ کیا تھا. فیکٹ حقیقت. لیٹ تاخیر کرنا, دیر کرنا. ریپینگ ادائیگی. ڈیٹ قرض ادار. The fact was the Prophet Hazrat Muhammad ﷺ was not late in repaying the debt. حقیقت یہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی ادائیگی میں دیر نہیں کی تھی. The Rabbi was asking for the repayment days before the loan was due because he wanted to test Prophet Hazrat Muhammad ﷺ's tolerance. بلکہ یہودی عالم مقررہ دن سے پہلے قرض کی ادائیگی کا پوچھ رہا تھا کیونکہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برداشت کا امتحان لینا چاہتا تھا. ٹالرنس برداشت, تحمل. پرزیورنس استقامت. پروسیڈنس سبقت. اوور اوپر. اینگر غصہ. The Rabbi said found that tolerance and perseverance took precedence over anger and that harsh treatment was repaid with kindness. عالم زید کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت اور ثابت قدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے پر سبقت لے گئی اور برے سلوک کا بدلہ رحم دلی سے دے دیا گیا. Immediately فوراً renounce چھوڑنا. religion مذہب. The Rabbi said immediately renounce his religion and testified before the Prophet Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. یہودی پیشوا نے فوراً اپنا مذہب چھوڑ دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گواہی دی. There is none worthy of worship but Allah alone and the Prophet Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is his messenger. کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. The tolerance of Holy Prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم knew no bounds. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت کی کوئی حد نہیں تھی. He صلی اللہ علیہ وسلم always
treated people with kindness and compassion. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کے ساتھ مہربانی اور رحم سے پیش آئے. وائلنس، تشدد، اینگر، غصہ، rudeness، بدتہذیبی. Violence, anger and rudeness were never part of his personality. تشدد، غصہ اور بدتہذیبی کبھی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا حصہ نہیں رہے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم showed tolerance in the face of adversity and kindness in the face of harsh treatment. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کا سامنا صبر سے اور برے سلوک کا سامنا رحم دلی سے کیا.